अच्छा علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجیے کیونکہ زوجین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے تو دونوں کے الگ الگ حقوق دین نے کیا بتایا ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ جی اس سلسلہ میں سب سے پہلے اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حقوق الزوجین، حقوق یہ لفظ جمع ہے حق کی، جی اور حق وہ ہوتا ہے جو کسی پر واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو حقوق زوجین کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، سورہ النساء اس کی گواہ ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ پاک نے حقوق کو بیان فرمایا، سورہ تحریم اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء کے اندر فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْمَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس پر اس کے خواتین کا رزق اور اس کے کپڑے لازم ہیں اچھائی کے ساتھ۔ یہ تو یہاں قرآن مجید برہان الرشید جو ہے وہ عورت کے نان و نفقے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درس دے رہا ہے کہ جو مرد ہے اس پر اپنے خواتین کے کپڑے بھی لازم ہیں، اس پر جو ہے وہ اس کا رزق بھی لازم ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ یہاں حق مہر کا جو ہے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو عورت کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق مہر ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر باقاعدہ طور پر واضح طور پر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حق کی شرطیں ہیں ان میں سے سب سے اہم جو شرط ہے وہ مہر ہے کہ مرد جو ہے وہ وقت پر حق مہر ادا کرے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر موجود ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جہاں تم رہو وہاں پر انہیں بھی ٹھہراؤ، وہاں انہیں اپنے پاس رکھو۔ یہ بھی قرآن مجید عورت کا حق بیان فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کو دین کی طرف رغبت کر دینا، عورت کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی اس کے حق میں سے ایک حق ہے، اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو آگ سے نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا۔ علامہ صاحب ابھی بریک پہ جانا ہے، قطع کلامی کی معذرت، واپس آئیں گے تو شوہر کے کیا حقوق ہے اس پہ بھی آپ سے رہنمائی لیں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک تو اپنی بات مکمل کر لیجئے، ساتھ ہی بتا دیجئے آپ نے بیوی کے حقوق کے بارے میں بتایا بڑے اچھے طریقے سے، شوہر کے حوالے سے کیا حقوق ہے، اور اگر دونوں اپنے حقوق اس طرح سے فراہم نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا وعید بتائی گئی ہے، وہ کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کے یہ حقوق ہے، وہاں پر مرد کا یہ حق ہے کہ عورت فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو یہ شوہر کا حق ہے کہ جو ہے وہ عورت اپنی حفاظت کرے۔ یہ شوہر کے حق میں سے ہے کہ اس کے ساز و سامان کی حفاظت کرے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، حالانکہ غیر خدا کو سجدہ حرام ہے۔ بالکل میرے آقا کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدہ جائز ہو، صرف شوہر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت کو عورت پر ظاہر کیا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ ہوتا تو شوہر کا اتنا حق ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ یہ پیلے رنگ کا پہاڑ ہے اسے کالا کر دو، یہ کالے رنگ کا ہے اسے سفید رنگ کا ہے اسے کالا کر دو، کالے رنگ کا ہے اسے سفید کر دو، تو عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ کر دے۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کالے رنگ کے سفید میں بدلنا، سفیدی میں بدلنا، سفیدی کو کالے رنگ میں بدلنا، زرد میں بدلنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا بھی عورت پر حق ہے، اور اتنا زیادہ حق ہے کہ جو ہے وہ اتار ہی نہیں سکتی۔ یہ اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ میرے آقا کے فرمان کا ایک حصہ ہے کہ مرد کے جسم پر زخم پڑ جائے تو عورت اگر اس کو اپنے منہ سے بھی صاف کرے تو عورت جو ہے وہ اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکے۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مرد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. جو آپ کے سوال کا سلسلہ ہے کہ آپس میں اگر حقوق ادا نہیں کرتے، ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے. قرآن ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، وہ چاہے زوجین ہوں، والدین ہوں، اولاد ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو. جب ہم اعتدال میں رہیں گے تو یہ ناچاگیاں کبھی نہیں ہوں گی. اور زندگی گزارنے کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول اعتدال بھی ہے کہ اگر آپ اعتدال سے چلتے ہیں تو بہت ساری آسانیاں ہمیں روزمرہ کے معاملات میں دیکھنے کو آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ نفسیاتی ضروریات ایک دوسرے کی کیسے پوری کی جا سکتی ہے، پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو باقی فیکٹرز ہیں، جو دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ بڑے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں نے سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہنا یا علیحدہ گھر میں رہنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی رائے کو کتنا معتبر سمجھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین رحمت جو ہے باقی دنیا کے سارے نظام ہائے زندگی جو ہیں ان سے مختلف اس لیے ہے کہ سب نے پہلے حقوق کی بات کی ہے اور پھر فرائض کی بات کی ہے. جبکہ دین رحمت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ پہلے ہمیں ہمارے فرائض کی طرف جو ہے وہ آگاہی عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حقوق کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ہر شخص اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دیتا ہے تو مجھ پر واجب ہر فرض جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کسی نہ کسی کا حق ہے. سو جب حقوق کی ادائیگی فرض کے ذیل میں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو معاشرے میں سے گلہ شکوہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے بگاڑ جو رشتوں کے درمیان ایک بے چینی، اضطراب اور رشتوں کے کمزور ہونے کا، ٹوٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ اسی وقت ہی ہیں جب ہم اپنے حصے کے فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے اور حقوق کا جو ہے وہ اعلان کرنا اور تقاضا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کہی، یقیناً دین رحمت نے عورت کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنا ایک انفرادی گھر جو ہے جس کے اندر اس کی پرائیویسی قائم رہ سکے، جس کے اندر اس کا تشخص قائم رہ سکے، جہاں وہ ایک آزادانہ اپنے سطر کو قائم رکھتے ہوئے زندگی جو ہے اس کو آگے بڑھا سکے، اپنے بچوں کی افزائش کر سکے، اسے ایک الگ فیملی یونٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کا حق دیتی ہے. یہ دین رحمت کے اندر موجود ہے. لیکن جہاں یہ حق ہے وہیں پر بالکل اس کے ساتھ اسے عدل اور حسن سلوک کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو معروضی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ کرے. یعنی کم سے کم یہ ہے کہ اسے ایک جو اس کا اپنا کمرہ ہے جس کے اندر اس کا یعنی اس کی رہائش ہے، اس کے سطر کا اہتمام ہو سکے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. یہ جو ایک بنیادی گھر کے تصور کے طور پر تقاضے ہیں، یہ تو شوہر کے یعنی لازم کیے جانے والے کاموں میں سے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور استطاعت ہو تو پھر یقیناً الگ گھر جو ہے اسے بھی لیا جانا چاہیے، اور وہ بھی ایک خیر کا باعث ہے. اس میں کوئی ہمارے معاشرے میں نہ جانے اس کو بھی ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ابھی ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، ابھی تو تمہارے 4 بہن بھائی شادی ہونے سے یعنی کہ انتظار میں ہیں اور تم الگ اپنا گھر لے کے چلے گئے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سب کو نکاح کا جو ڈسپلن اور انسٹیٹیوشن ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا تعاون فراہم کرنا چاہیے. اور یقین مانیں ہمارے روزانہ کے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی ایک شہر میں نہیں دوسرے شہروں میں بلکہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اس طرح خیر خواہ بھی ہوتے ہیں اور خبرگیر بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کی مصیبت پریشانی میں یعنی اپنا آپ پیش بھی کرتے ہیں اور ان کی راحت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ گھر سے جائے تاکہ گھر میں کچھ راحت آئے، کچھ تھوڑا سکھ کا سانس آئے. تو یہ حقیقی معنوں میں نزدیک یا دور رہنا، اکٹھا رہنا یا علیحدہ رہنا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ اپنے اپنے فرائض کی آگاہی ہے. اور میری فرائض سے مراد عرفیت میں جسے ہم ذمہ داری کہتے ہیں، میری ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ جب میرے گھر کے اندر ایک نیو بیاتہ بیٹی آتی ہے تو گھر کے فرد کے طور پر، چاہے میں لڑکے کا باپ ہوں، اس کی حیثیت سے اس کا بھائی ہوں، اس کی بہن ہوں، اس کے باقی رشتوں میں کوئی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، جس گھر کے اندر وہ جو نو وارد آ رہی ہے بیٹی ہماری، مجھے اس کے لیے سپیس کریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو سکے. اللہ کی نگاہ میں یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ جو شخص اس کے لیے اپنی خدمت اور اپنے وسائل فراہم کرتا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ دو لوگ آپس میں مضبوط ہو سکیں، ان کے دل جڑے، انہیں زندگی کے اندر ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے منفرد انعامات کا حقدار قرار پاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے
پہلے کیوں یہی گھر جو ہے اس سے بڑے گھر ہوا کرتے تھے, افراد خانہ کی تعداد اس سے ڈبل ہوا کرتی تھی, اور وہ اس گھر کے اندر خوشیاں موجود ہوتی تھیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جو ہے گزارتے ہوئے راحت محسوس کر رہے ہوتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں اس کے بالکل برعکس ہے, اس کے باوجود اختلاف ہوتا ہے. باقی یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو سمجھتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, رشتے ٹوٹتے ہیں, بہت ساری ایک بڑی تعداد جو اس وقت نکاح طلاق کے لیے جو کیس جو ہے نا وہ سبمٹ کیے جاتے ہیں یا خلا کے لیے کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اب بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو یعنی شادی کے فوراً بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اصل میں دو لوگوں کو یہ تصور کرنا ہے کہ ہم اللہ کو درمیان میں رکھتے ہوئے, اس کی حاکمیت, اس کی سپرمیسی کو, اس کے عطا کیے ہوئے حقوق اور فرائض کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے زندگی کا آغاز کرنا ہے. اور میاں بیوی کا رشتہ ہی وہ بنیادی رشتہ ہے جس کی بنیاد پر ایک خوشحال گھرانہ جو ہے تشکیل پا سکتا ہے. اور